الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین اکرام، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے حالات کو بدلنا نہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے حالات کو تبدیل نہیں کرتے ہیں۔ آج کل مسلمان کن حالات سے گزر رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر کس طریقے سے دوسری قومیں تشدد کا شکار بنائے ہوئے ہیں۔ مسلمان گلا شکوہ تو کرتا ہے، مسلمان ایک دوسرے سے اس بات کا ذکر تو کرتا ہے کہ دیکھو ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، ہمیں جگہ جگہ پر ستایا جا رہا ہے، لیکن مسلمان اس بات کا محاسبہ بالکل نہیں کرنے کے لیے تیار ہے کہ آخر ان حالات کو ہمارے اعمال کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے اعمال ایسے ہو چکے ہیں، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا ہے۔ نماز سنتیں بعد میں پڑھ لینا، سنتوں کو بعد میں وقت دے دیا جائے گا۔ مسلمان کو اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آخر یہ حالات ہمارے اوپر آئے کس وجہ سے ہے، ان حالات کے آنے کی وجہ کیا بنی ہے، کس طریقے سے ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے دل کے اندر محاسبہ کریں کہ کس اعتبار سے اس سے نپٹا جا سکتا ہے، اس سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ میں انہی باتوں سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کے درمیان آیا ہوں تاکہ آپ کو کسی حد تک یہ بتا سکوں کہ آخر ہمارے حالات کیوں ایسے بنے، کیوں ہمارے اوپر ان مسائل کا سامنا ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، ہمارے دیش کو آزاد ہوئے تقریباً 77 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 77 سال ہمارے دیش کو آزاد ہوئے ہو چکے ہیں۔ ذرا محاسبہ کیجئے کہ ان 77 سالوں کے اندر ہم نے اپنے اسلاف کا جو راستہ تھا اس کو کس طریقے سے آگے بڑھایا، کس طریقے سے ہم نے تمام جو ہمارے کام کی چیزیں تھیں، جو ہماری ضروریات کی چیزیں تھیں، کیا ہم نے ان کو پورا کیا ہے، کیا ہم نے ان کو اپنے استعمال میں لانے والی، اپنی ضروریات کو پورا کرنے والی چیزوں پر غور کی ہے۔ ہم نے ایک طرف محنت کی، ہم نے مدارس تو کھولے، مساجد تو بنائی، چاہے وہ آباد ہو یا نہ ہو، لیکن یاد رکھو مدارس یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی ضرورت کی چیز ہے۔ مسلمان اس کے اندر اپنا دین حاصل کر سکتا ہے، مسلمان اپنے
اپنے مذہب کو پہچان سکتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ صرف دین کا پہچان لینا، صرف اپنے مذاہب کے بارے میں پڑھ لینا، یہ دین کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا ہے، بلکہ دین کی ضروریات میں وہ چیزیں بھی ہیں جو دنیا کے اندر مسلمان کو سامنے آنے والی ہیں، جن کی ضرورت مسلمان کو پڑتی ہے۔ ہم نے اس طرف غور نہیں کیا۔ ہم نے اپنے اسکول اور کالج نہیں بنائے۔ ہماری ضرورت اسکول اور کالج کی ہے، ہماری ضرورت کے اندر دنیاوی تعلیم بھی شامل ہے۔ اگر دنیاوی تعلیم ہمارے دل کے اندر نہ ہو، ہمارے درمیان میں نہ ہو، تو کس طریقے سے ہم اپنے مقدمات کو لڑ سکتے ہیں؟ کس طریقے سے ہم اپنے ڈاکٹر نکال سکتے ہیں؟ کس طریقے سے ہم اپنے انجینئر پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک ضرورت ہے، یہ بھی تو ضروریات زندگی کے اندر شامل ہے۔ ذرا غور تو کرو کہ کیا ہمارے ہاسپٹل ہے؟ کیا ہمارے اسکول اور کالج ہے؟ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جو آج مسلمان اس بات کا رونا رو رہا ہے۔ جو سمجھدار ہے وہ دل کے آنسوؤں کے ساتھ روتے ہیں کہ ہماری اولادوں کا ایمان محفوظ نہیں ہے، ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ انسان دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو دنیاوی زندگی میں کامیاب بنانے کے لیے ان کالجوں کے اندر داخل کر دیتا ہے جن کالجوں کے اندر ہمارے ایمان کا سودا کیا جاتا ہے، جن کالجوں کے اندر ہماری ماؤں اور بیٹیوں کی عزت کو داغدار کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ روزمرہ کوئی نہ کوئی خبر اس بات کے طرف اشارہ کرتی ہے؟ روزمرہ اپنے ٹی وی، اپنے موبائلوں کے اندر اگر آپ خبر چلاتے ہیں، اگر اخبارات پڑھنے والے اخبارات پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر ایک نہ ایک واقعہ اس طریقے کا ہماری نگاہیں دیکھ لیتی ہیں کہ آج فلاں مسلمان کی لڑکی فلاں ہندو لڑکے کے ساتھ چلے گئی اور اس نے ہندو دھرم کو قبول کر لیا۔ یہ کس کی کمی تھی؟ یہ صرف اور صرف ہماری کمی تھی۔ ہم نے اپنے کالج نہ بنائے، ہم نے اپنی مسلمان بچیوں کے لیے ایسا ماحول تیار نہ کیا کہ مردوں کی تعلیم علیحدہ ہو، عورتوں کی تعلیم کا نظام علیحدہ تیار کیا جا سکے۔ جو دین ہمارا، جو نبی ہمارا اس بات کی تعلیم دے کر گیا ہو کہ اگر دو بھائی ہیں اور ان کی عمر 10 سال کو پہنچ جائے تو دو بھائیوں کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ ایک چارپائی پر بیٹھے، ایک چارپائی پہ جسم سے جسم ملا کر بیٹھ جائے، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آپ دیکھیے اسکول اور کالج کے اندر کیا ترتیب رکھی جاتی ہے، کس طریقے سے ہماری مسلمان بچیوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ ایک لڑکا ایک لڑکی، جب لڑکی اور لڑکے کا بدن آپس میں ملے گا، گرماہٹ حاصل کرے گا، تو پھر شیطان اس کو ورگلائے گا نہیں۔ میرے دوستوں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج بھی ہم نے اپنی آنکھوں کو نہ کھولا، آج بھی ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نہ سوچا، تو یاد رکھو ہماری زندگی تو جیسی گزری آئندہ ہماری نسلوں کا ایمان بچنا بہت مشکل ہے۔ میرے دوستوں، اگر ہم اپنے اسکول کالج بنا لیتے اور علیحدہ تعلیم کا نظم کرتے، مردوں کی علیحدہ، عورتوں کی علیحدہ،
تو ممکن تھا کہ ہماری وہ بچیاں جو آج دین اسلام کو الوداع کہہ کر غیر مسلموں کے ساتھ چلی جاتی ہے، پھر وہاں پر چند دن ان سے مزہ اٹھا لطف اندوز ہونے کے بعد میں یہ واقعات آتے ہیں کہ فلاں جگہ مار کر کنویں میں ڈال دیا گیا، فلاں کو کاٹ کر کوکر میں پکا دیا گیا، ایسے ایسے واقعات آتے ہیں۔ کیا ہمارے دل پر تھوڑا اثر نہیں پڑتا ہے؟ کہ ہمارے دل پر زور نہیں پڑتا ہے؟ یہ نہ سوچو کہ وہ کسی اور کی بیٹی ہے، اگر مسلمان کی بیٹی ہے تو یاد رکھو پورے کے پورے مسلمان، دنیا کا ایک ایک مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ تمام کے تمام مسلمان کا جسم واحد ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر دوسرے کنارے پر دنیا کے ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، ایک مسلمان کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، تو یاد رکھو اس کی تکلیف ہمیں بھی محسوس ہونی چاہیے۔ دوستو، یہ معصوم بچے ہیں، ان کی زندگیوں کو بچا دو، آخرت کی فکر کرو۔ میں آپ کو بتانا چلوں، چند دن پہلے ایک ویڈیو چل رہی تھی کہ ایک امام صاحب کے پاس دو بچیاں قاعدہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں، دو بچیاں دین تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں۔ امام صاحب نے ان سے معلوم کیا، اے بچیوں یہ تو بتاؤ، جب آپ اسکول کے اندر کھانا کھاتی ہو، جب آپ اسکول میں اپنا لنچ کرتی ہو، تو اس وقت میں کھانا کھانے سے پہلے آپ کیا پڑھتی ہو؟ وہ معصوم سی بچیاں جن کے ذہن میں کوئی دین کی بات نہیں تھی، انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس جواب کو سننے کے بعد دل پھوٹ کے آنسو رونے کو چاہتا ہے۔ جو غیر مسلموں کے کلمات ہوتے ہیں، اولم شیوائے وغیرہ اس طریقے کے الفاظ ان بچیوں نے پڑھ کر سنائے جو معصوم سی بچیاں۔ تو آپ بتائیے، اگر بچپن میں ان کے دماغ کے اندر ان باتوں کو ڈال دیا جائے، بچپن میں ان کے ذہن کے اندر غیر مسلموں کے رسومات کو داخل کر دیا جائے، تو کیا بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد ان کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو میرے دوستوں، سوچو سمجھو، اس طرف اپنے ذہن کو لگاؤ۔ آخر ہم کس وقت سنبھالا لیں گے؟ دنیا تمام کے تمام مذاہب اسلام مذہب کو ختم کرنے کے در پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو وہ زمانہ آج موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ یاد رکھو اس اسلام کو ختم کرنے کے لیے تمام دنیا کے مذاہب اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ جس طریقے سے ایک دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہوں اور اس دسترخوان پر تمام انسان کھانے کے لیے بیٹھے ہوں، اچھے کھانے کی طرف ہر ایک کو مدعو کیا جاتا ہے، ہر ایک سے کہا جاتا ہے آپ اس کھانے کو تناول فرمائیے، آپ اس کھانے کو تناول فرمائیے، اس طریقے سے دعوت دی جاتی ہے۔ اسلام کو ختم کرنے کے لیے اسی طریقے سے دعوت دی جائے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے وہ زمانہ آج چل رہا ہے؟ تمام جتنے بھی غیر مذہب کے لوگ ہیں، اسلام کے علاوہ کے مذاہب ماننے والے ہیں، وہ تمام اس طرف دعوت نہیں دے رہے ہیں، سب مل کر اس طرف کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تو آخر ہم کب سنبھالا لیں گے؟ سنبھالا لینے کی اب ضرورت ہے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، ابھی ہمارے پاس موقع ہے۔ اگر اس موقع کو گنوا دیا تو آگے چل کر یاد رکھنا یہ موقع ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت کی طرف لگاؤ اور یہ کوشش کرو کہ ہماری مائیں بہنیں علیحدہ اسکول میں پڑھیں۔ ہم اپنے علاقے میں، اپنے ایریے کے اندر ایک ایسا اسکول بنائیں گے، ایک ایسا کالج بنائیں گے کہ جس میں صرف اور صرف عورتوں کی تعلیم ہوگی، مردوں کا اختلاط اس میں نہیں ہوگا۔ جب تک اختلاط پایا جاتا ہے اس وقت تک نہ لڑکیوں کی عزت محفوظ ہے نہ لڑکوں کی عزت محفوظ ہے۔ یہ تو اسکول کالجوں کے اوپر بات کی،
دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتائیے جب سے ہمیں آزادی ملی ہے ہم نے کتنے اپنے ہاسپٹل قائم کیے ہیں؟ ہمارے سامنے پورا کورونا گزر چکا ہے، کورونا کے اندر کیسے حالات رہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا، ہر ایک جانتا پہچانتا ہے، ہر ایک کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جس طریقے سے ہسپتالوں کے اندر ان کے ساتھ برتاؤ کیا گیا، اس سے کون ناواقف ہے؟ ان حالات کو دیکھتے ہوئے پھر بھی ہم نے اپنے دل کے اندر وہ جذبہ نہ رکھا کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہونا تو چاہیے تھا کہ اپنے علاقے کے اعتبار سے ہاسپٹل تیار کرتے، اپنے ہاسپٹل بناتے، اپنے ہاسپٹل بنانے کے بعد انہیں اس علاج معالجے کے لیے اسے کھولتے، اور ان ہاسپٹل اور کالجوں کے کھولنے سے دوسرا فائدہ اور ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کل غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، مسلمان تو مدرسے کھولتے ہیں اپنے انسان کے لیے کھولتے ہیں، اگر اسکول اور کالج اور ہاسپٹل ہمارے ہوں گے تو اس میں غیر مسلم بھی پڑھیں گے تو اس سے غیر مسلموں کا بھی فائدہ ہوگا، تو اس کی وجہ سے ان کے درمیان اور ہمارے درمیان کی نفرت ختم ہوگی۔ اس لیے ہمیں ان کاموں کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، ان کاموں کی طرف لگنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا کہ آج کل اگر ہم سے کہا جاتا ہے، چونکہ جن سنکھیا کم کرنے کی بات کرتے ہیں اور مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ نسبندی کرائی جائے، نسبندی کرواؤ، جن سنکھیا کم کرو، اس بات کو کہا جاتا ہے، تو مسلمان جب یہ بات سنتا ہے اپنے مذہب کے ماننے والے مفتی کے پاس آ کر فتویٰ لیتا ہے، مسئلہ معلوم کرتا ہے، جب مفتی کے پاس آتا ہے وہ نسبندی کے بارے میں سوال کرتا ہے تو جو مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ نسبندی کرانا حرام ہے، ناجائز ہے، تو وہ نسبندی نہیں کراتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نسبندی نہیں کرا سکتے ہیں، یہ اپنی شریعت سے نہیں ہٹ سکتے ہیں، یہ اپنے دین کے ماننے والے بہت پکے ہیں، تو انہوں نے دوسرا فیصلہ اپنا لیا، اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ آپ ذرا بتائیے گا کہ ہر ایک جتنے بھی انسان ہیں سب کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچے پیدا کیے جائیں، ہر ایک کے گھر میں اس کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ آج کل مسلمان یا کوئی بھی ہو فوراً کہا جاتا ہے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، ہاسپٹل میں جانے کے بعد میں جب وہ اگر صحیح نارمل طریقے سے ڈلیوری ہونی ہوتی ہے تو بھی ڈاکٹر اس کے پاس کیا لگاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ کے بچے کو اگر بچانا ہے، آپ کی بیوی کو اگر بچانا ہے تو بڑا آپریشن کرنا پڑے گا۔ یہ رکھ دیا جاتا ہے یا نہیں رکھ دیا جاتا ہے؟ اگرچہ نارمل ڈلیوری ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ رکھ دیا جاتا ہے کہ بڑا آپریشن ہوگا۔ اس بڑا آپریشن کرنے کی وجہ معلوم ہے، وہ نسبندی ہی ہے ایک طریقے کی۔ اگر آپ کے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے اور پہلے بچے کے اندر بڑا آپریشن ہو گیا تو یاد رکھو 2 یا 3 بچوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں، الا یہ کہ کسی کا ہو جائے، تو یہ بھی ایک نسبندی کا طریقہ ہے۔ تو میرے دوستوں، اسی طرف رجحان دلانے کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے ہمارا یہ مشن ہے کہ مسجد جا کر لوگوں کو جاگرک کیا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، کسی طریقے سے یہ بات ہمارے مسلمان بھائیوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہم بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہونے والے بن جائیں، اپنے اسکول، کالج اور ہاسپٹل تیار کریں۔ اسی کی ایک کڑی ملا چیریٹیبل ہاسپٹل ہے جو گاگل ہیڑی سے پہلے یہ کیلاش پور میں 16.5 بیگھے زمین میں ایک ہاسپٹل تیار کیا جا رہا ہے۔ وہ حافظ عبدالرحیم گجرات کے ہیں، رہتے لندن میں۔ انہوں نے لاک ڈاؤن سے پہلے زمین خریدی اور زمین خریدنے کے بعد میں جہاں تک ان سے ہو رہا ہے وہ اس میں اپنا تعاون کر رہے ہیں اور تقریباً 25,000 اسکوائر فٹ کے 2 لینٹر اس میں پڑ چکے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔
اس لیے اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جب یہ مسلمانوں کا ہے تو ہم سب کا تعاون اس کے اندر جانا چاہیے، ہم سب کا تعاون اس کے اندر ہونا چاہیے تاکہ جتنا زیادہ ہم تعاون کر سکیں اس اعتبار سے جلد اس کو کھولا جا سکے، اس کو شروع کیا جا سکے۔ اس کے اندر سویدھائیں بہت زیادہ رکھی گئی ہیں، یعنی اگر 50,000 کا کوئی علاج ہونا ہوگا، اگر وہ علاج 50,000 60,000 کا ہے تو اس کو 5-10,000 میں علاج کر دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی زکوٰۃ کا حقدار ہے، یعنی وہ زکوٰۃ وہ لیتا ہے اور وہ علاج کے لیے اس میں جاتا ہے تو اس سے کوئی فنڈ نہیں لیا جائے گا، ایک بیت المال کی شکل اس میں بنائی جائے گی، اس بیت المال سے اس غریب کا جو صاحب نصاب نہیں ہے، جو زکوٰۃ لیتا ہے، زکوٰۃ لے کر کھاتا ہے، اس کو علاج اس بیت المال سے کیا جائے گا۔ اس طریقے کی اس میں سویدھا رکھی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے یہ جو نعت و چندہ ہم خود کر رہے ہیں نہ ہمیں دینے کی ضرورت ہے۔ اس کی صورت تو یہ ہے کہ آپ اپنے امام صاحب کو لیں، امام صاحب پر جو بھی کچھ ہو سکے، اگر سہارنپور کے مزدور ایک دن کی مزدوری کی دے تو بہت زیادہ تعاون ہو جائے، جب اپنے امام صاحب سے ملیں، ان کے پاس کیا اکٹھے کریں اور خود گاڑی لے کر جائیں، زیادہ دور نہیں ہے، وہ وہاں پر جائے، وہاں پر جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کے ہاتھ میں دے کر آئے یا ان کے ہاتھ میں بھی نہ دیں، ان سے پوچھیں کہ کیا کیا ضرورت یہاں پر ہے، اینٹوں کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، یعنی جس اعتبار سے جس چیز کی بھی ضرورت ہو اس اعتبار سے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ پیسہ دینا ضروری نہیں، جیسا کہ آپ کا موقع ہو اس طریقے سے وہاں پر جائیں، وہاں پر دیکھیں کس طریقے سے کام کر رہا ہے، کیا ہے، اس طریقے سے اسے پڑھائی کا بھی سلسلہ رکھا جائے گا پہلے جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان جیسے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔